ہمارے معاشرے میں ایک بہت عام سی بات کہی جاتی ہے اور اس کے بارے میں بہت ساری متس بھی پائی جاتی ہیں کہ جی اگر بچے نے اپنی جو اس کی بولنے والی عمر ہے اس میں بولنا سٹارٹ نہیں کیا یا اس کی کوئی تھوڑی سی سپیچ ڈیلے ہے تو ڈاکٹر صاحب اس کو تندوا تو نہیں ہے، آپ میرے بچے کا تندوا چیک کر دیں کہ میرا بچہ ابھی تک بولتا نہیں ہے۔ میرا نام ڈاکٹر علی رضا ہے، میں آپ کا اور آپ کے بچوں کا معالج ہوں۔ آج میں تفصیلاً بات کروں گا کہ تندوا کیا ہوتا ہے۔ تندوا بیسیکلی ٹنگ ٹائی یا انکائلوگلوسیا بھی اسے میڈیکل ٹرم میں کہتے ہیں۔ یہ جو ہمارا منہ کی جو بیس ہے اور جو ہماری زبان ہے اس کے درمیان ایک چھوٹی بریک سی جھلی ہوتی ہے جو ہماری زبان کی موومنٹ میں رول پلے کرتی ہے۔ اب ہوتا یہی ہے کہ جو یہ جھلی ہے بعض اوقات یہ چھوٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو زبان کی موومنٹ ہے وہ بہت زیادہ اچھی نہیں ہو پا رہی ہوتی، کہ جو زبان ہے وہ بہت زیادہ لوگ باہر نہیں نکال پاتے، بچے بڑے بھی، تو اسے ٹنگ ٹائی یا تندوا کہا جاتا ہے۔ اب اس کا اس چیز سے کوئی اتنا تعلق نہیں ہے کہ جی میرے بچے نے کچھ بولا ہی نہیں ہے یا میرا بچہ کچھ بولتا ہی نہیں ہے تو ڈاکٹر صاحب یہ تندوے کی وجہ سے تو کچھ نہیں بولتا، کہ ڈاکٹر صاحب یہ تندوے کی وجہ سے تو اس کو بولنے میں مسئلہ نہیں آ رہا۔ دیکھیں جو تندوا ہے یہ جو لفظوں کی جو آرٹیکولیشن ہے اس میں یہ خلل ڈالتا ہے، لیکن اس کا کوئی سپیچ سے ایسا اتنا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جو ایک بچہ نارملی بولتا ہے وہ صرف جو کچھ الفاظ ہیں جیسے کہ الف، ڈال، رے، یا انگلش میں این، کیو، آر، جو مطلب جس میں عموماً زبان اوپر تالو پر لگتی ہے، چونکہ یہ جھلی ہوتی ہے تو زبان جو ہے وہ اوپر تالو پہ لگ نہیں پاتی، تو یہ جو تندوا ہے یہ صرف کچھ لفظوں کی جو آرٹیکولیشن ہے ان کو چینج کر سکتا ہے۔ ایسے الفاظ بولنے میں بچے کو مسئلہ آ سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ جی تندوے کی وجہ سے میرا بچے نے بولا ہی نہیں ہے یا یہ بول ہی نہیں پایا، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ کچھ بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنی زبان کو بالکل ٹھیک طریقے سے مکمل طور پہ اپنے ہونٹ سے باہر تک نہیں نکال پاتے۔ بیسیکلی جھلی کا سائز ہے وہ ڈیفرنٹ لوگوں میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا سائز ہے۔ جھلی بیسیکلی زبان کی موومنٹ میں ایک اہم رول پلے کرتی ہے، تو اسے یہ لوگ عموماً تندوا ہی سمجھتے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اب اگر آپ کے بچے کو تندوا ہے یا والدین کو یا دادی نانی کو محسوس ہوتا ہے تو عموماً ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی 7-8 ماہ کا بھی بچہ ہے، ڈاکٹر صاحب اس کا تندوا چیک کر دیں کہ یہ کچھ بولتا نہیں ہے۔ 15 سے 18 ماہ تک کا بچہ تو عموماً کچھ 2 سے 3 لفظ 4 لفظ بولنا سٹارٹ کرتا ہے، 2 لفظوں کا ایک جملہ بول لیتا ہے۔ تو چھوٹے بچے کا تندوا چیک کرنے کے لیے اس کے ساتھ زور آزمائی کرنی پڑتی ہے، اس کے زبان کو اوپر کرنا پڑتا ہے، ٹنگ ڈپریسر کا استعمال کرنا پڑتا ہے، تو تندوا چیک تو ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کلینکل ڈائگنوسس ہی ہوتا ہے، عموماً جو بڑا بچہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا آپ اپنی زبان باہر نکالیں، اوپر تالو پہ لگائیں، تو اگر وہ ایزیلی نکال لیتا ہے، اس کی جو زبان ہے وہ ہونٹ سے باہر تک جاتی ہے تو بچے کو تندوا نہیں ہوتا۔ دیکھیں بچے کی جو سپیچ ہوتی ہے، کچھ بچے عموماً اپنے ٹائم پر بھی بولنے لگ پڑتے ہیں، کچھ تھوڑا سا ڈیلے ہوتے ہیں، تو اس میں تندوا ضروری نہیں ہے کہ تندوے کی وجہ سے اس طرح سپیچ ڈیلے ہو۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ بہت زیادہ موبائل نہ یوز کرتا ہو، اس کی کوئی جو باقی برین کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، ہیلدی ایکٹیویٹیز میں وہ زیادہ حصہ لے، آپ اپنے بچے کے ساتھ بہت زیادہ بولیں، اس کو پوئمز سکھائیں، بچے کو ٹائم دیں، تو ان ساری چیزوں سے بچے کی جو سپیچ ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ ہاں ایک جو مسئلہ جو بچوں کو آتا ہے، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کی یہ ٹنگ ٹائی یا جن کو تندوا ہوتا ہے، ان کو ماں کے دودھ پینے میں کافی دشواری دقت ہوتی ہے، کہ جو لیچنگ کا جو پروسیس ہے، کہ جب بچہ ماں کے بریسٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اس میں دشواری ہوتی ہے، دودھ پینے میں اس کو مسئلہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات بچہ جو ماں کا جو بریسٹ ہے اس کو بھی زخمی کر دیتا ہے دودھ پینے کی کوشش میں، تو یہ ڈاکٹر کو چیک کروایا جا سکتا ہے۔ اور اگر چھوٹے بچے کا تندوا ہے تو اس کو پیڈیاٹرک سرجن کو ضرور چیک کروایا جائے۔ اس میں ہوتا یہی ہے کہ بچے کا چھوٹا سا ایک آپریشن کیا جاتا ہے، فرینولیکٹمی جس کو کہتے ہیں، اور فرینولوپلاسٹی بھی ہوتا ہے، تو بچے کے تندوے کو جو جھلی ہے اس کو چھوٹا سا کٹ دیا جاتا ہے، اور وہ بعد میں ہیل بھی ہو جاتی ہے اور بچہ اس کیفیت سے بہتر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فرینولوپلاسٹی میں اس کو وہاں پر بعد میں سوچر لگائے جاتے ہیں تاکہ جو جھلی ہے وہ بعد میں دوبارہ پھر مزید آگے بڑھے نہ، اور زبان کی جو موومنٹ ہے وہ ایزیلی ہوتی رہے۔ اس کے علاوہ جس کو تندوے کی کیفیت ہو اس میں جو زبان کی موومنٹ ہے وہ کم ہوتی ہے، تو اس میں منہ میں انفیکشن ہونا یا دانت خراب ہونا یہ کامن ہوتا ہے، کیونکہ منہ کی صفائی نہیں ہو پاتی، تو اس وجہ سے منہ کا انفیکشن ہونا کامن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ
اگر آپ کے بچے کو بولنے میں دقت ہو رہی ہے تو آپ ضرور بچے کو ایک چائلڈ اسپیشلسٹ کو چیک کروائیں، اس کو پیڈیاٹرک سرجن کو چیک کروا لیں اگر آپ کو تندوے کا شبہ محسوس ہو رہا ہے، اور بچے کو اسپیچ تھراپسٹ کو ضرور چیک کروائیں۔ ہمارے یہاں پر 99% جو بچوں کے تندوے کے آپریشن ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں، عموماً ضرورت نہیں ہوتی، آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ یہ چیزیں قدرے بہتر بھی ہو جاتی ہیں خود بخود۔ اس وجہ سے آپ بچے کی زیادہ تر سپیچ تھراپی کی طرف توجہ دیں، اس کو بولیں، اس کو کھیلیں، اس کے ساتھ آپ ٹائم گزاریں، اس سے چیزیں بچے کی بہتر ہو جاتی ہیں۔ اور اگر تندوا سچ میں ہے تو میں نے آپ کو سارا ویڈیو میں گائیڈ کر دیا۔ میری یہ ویڈیو ان والدین کے لیے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے بچے کو تندوا ہے یا وہ اس بارے میں پریشان ہے، اور اگر جن کو نہیں پتہ تو میری ویڈیو کو اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں۔ امید ہے میری آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو اس سے متعلق تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔